الحمدللہ وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 18واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور کتاب الصلاۃ یہ جاری و ساری ہے، اور اس کے تحت دیے گئے ابواب اور ابواب کے تحت دی گئی فصول۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ صلاۃ العیدین، اس کے بعد قربانی، جو کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں یہ احادیث ذکر کی گئی ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، اس کی کیا شرائط ہیں شریعت طاہرہ میں، اور کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے قربانی کے سلسلے میں جو کہ مطلوب ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہمارے پاس عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، 1456 یہ پہلی حدیث ہے آج کے سبق کے حوالے سے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاہ غنمن، انہیں کچھ بکریاں عطا کی، آتاہ غنمن یقسمها علی صحابتہ ضحایا، کہ وہ ان کو تقسیم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، صحابہ رضی اللہ عنہم پر۔ تو اس لیے دیں کہ تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو کہ قربانی کا جانور نہیں پا سکتے یا خرید نہیں پاتے یا مالی حالات ان کے جو ہیں اجازت نہیں دے پاتے، تو ان کے درمیان وہ تقسیم کر دیں تاکہ وہ اللہ کی راہ میں انہیں قربان کریں۔ یقسم علی صحابتی دہایا، تو کہتے ہیں کہ فباقی عتود، وہ میں نے وہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ بکریاں آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ تو تقسیم جب ہو گئیں تو اس کے بعد دیکھا کہ فباقی عتود، ایک بکری کا ایک بچہ تھا وہ بچ گیا، عتود، فباقی عتود، عتود کہتے ہیں وہ چھوٹا بکری کا بچہ جو کہ تقوم و بیش 1 سال جس کی عمر ہے۔ فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو انہوں نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے پھر فرمایا ضحِ بہ انتا، یہ جو بچ گیا رہ گیا ہے اس کو تو قربان کر لے، قربانی دے دے۔ وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصابنی جزع، کہ میرے پاس صرف ایک جزع یہ باقی رہ گیا ہے، یعنی باقی کچھ نہیں بچا، سارے میں نے تقسیم کر دیے ہیں، اور یہ بھی اس لیے بچ گیا کہ اس کی عمر کم تھی، تو 1 سال جزا جو ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ 1 سال کا پورا ہو اور دوسرے سال کی ابتدا میں ہو، دوسرے سال میں اس نے قدم رکھا ہو یا 1 سال کے اینڈ پہ ہو، تو آپ نے فرمایا ضحِ بہ، تو آپ اس کو قربان کر لے، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح متفق علیہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اللہ اکبر، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر اللہ نے اس کو خیر دی اور نوازا اور مالی وسعت دی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے اس بارے میں کہ وہ ان کو کچھ قربانی کے جانور لے کے دے دے اور تقسیم کر دیں ان کے مابین، تاکہ وہ قربانی کے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو اس میں وہ قربانی کے لیے مدد کرنے والا بھی اسی برابر کا شریک ہوگا جیسا کہ دیگر نصوص سے ثابت ہے، اور کرنے والے جو ہیں اللہ انہیں بھی اجر سے نوازیں گے۔ تو بہرحال حدیث میں مذکور لفظ عتود ان سے مراد بکری کا وہ بچہ ہے جس کی عمر 1 سال ہو، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور حدیث میں الفاظ ضحِ بہ انتا کی وضاحت سنن کبریٰ بہقی میں، امام بہقی کی سنن السنن الکبریٰ جو کتاب ہے بڑی معروف، اس میں یہ ذکر ہے، یہ وضاحت ہے
کہ تیرے علاوہ نیز اس دفعہ کے بعد اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امام بہقی کی جو حدیث ہے اس میں سنن الکبریٰ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا جب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول صرف یہ میرے پاس ایک عتود رہ گیا ہے جس کی 1 سال عمر ہے، تو بکری کا بچہ ہے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے علاوہ یعنی کسی کو اجازت نہیں، اس دفعہ کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہ ہوگا، یعنی آپ کے لیے یہ خاص اجازت ہے۔ تو یہ حکم صرف عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص تھا۔ اب بکری کا کوئی بچہ جو کہ 1 سال کی عمر کا ہو قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوپر صحیح حدیث میں آیا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، اور اگر کوئی نہ مل رہا ہو تو پھر فجزعۃ من الضأن، بھیڑ کی قسم کا کوئی بچہ جو کہ دوسرے سال میں جس کی عمر ہو شروع ہو چکا ہو 1 سال مکمل کر کے اور تندرست و توانا بھی ہو اور قد و قامت کا مالک بھی ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے دروئے مجبوری کے۔ جی آگے ہمارے پاس حدیث، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 1457 وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یذبح و ینحر، کہ آپ ذبح فرماتے جانور اور نحر بھی کرتے بالمصلی عیدگاہ میں۔ تو یہ بہتر ہے یا تو کوئی اپنا قربان کا بنائی ہو مخصوص تو اس میں بندہ لے جائے، اور اگر نہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ جہاں عید پڑی ہو وہیں جانور کو لے جایا جائے اور وہیں اس کے آس پاس یا قریب کہیں باہر کھلی کی جگہ میں اس جانور کو نہر، اونٹ ہے تو نہر کیا جائے، اور دوسرا کوئی جانور ہے تو اس کے لیے ذبح کے الفاظ ہیں۔ گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے، یذبح و ینحر۔ اس سے پہلے ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حدیث میں مذکور الفاظ یذبح سے مراد ہر قسم کی قربانی کا جانور ذبح کرنا، اور ینحر سے مراد اونٹ کی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، نہر کرنا۔ نہر جو صرف اونٹ کے ساتھ خاص ہے، باقی ذبح جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ بھی ہے، دیگر جانوروں کے ساتھ جو قربانی کے ہیں۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس جابر رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البقرۃ عن سبعۃ، کہ گائے جو ہے وہ 7 لوگوں کی جانب سے کافی ہوگی قربانی کے سلسلے میں، والجزور اور اونٹ عن سبعۃ، اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، ابو داود، اور امام ابو داود نے بھی، واللفظ لہو، یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے یہ امام ابو داود کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رواہ مسلم و ابو داود واللفظ لہو، البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ، اللہ اکبر۔ تو سر اونٹ کے تو آپ 10 حصے نہیں کرتے؟ جی یہ میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا، حدیث میں لفظ الجزور سے جی مراد اونٹ کا جانور ہے، یہ تو بات صحیح ہے، اور دیگر روایات کے مطابق اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصہ دار جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی 12 حدیث کے مطابق جب کوئی جانور نہ مل پا رہا ہو تو لوگ بڑھ جائیں تو اونٹ کی قربانی میں 7 کے بجائے 10 جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، یہ ایک شریعت کی طرف سے آسانی ہے۔ لیکن اگر جانور میسر ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ 7 میں ہی، ایک اونٹ میں 7 شامل ہوں۔ اچھا جی، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1459 وان ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ جو ہے ذی الحج کا، وہ یعنی نہ شروع کا، ذی الحج کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، اذا دخل العشر،
جب داخل ہو جائے پہلا عشرہ یعنی شروع کا چاند طلوع ہو، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے ان یضحیٰ کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو وہ ہرگز نہ چھوئے، ٹچ کرے اپنے بالوں کو، وبشرہی، اور نہ اپنی بشرہی کو سے مراد ہے جلد، ہاں جی، تو اپنی یعنی جلد جو ہے سکن اس سے، اور اپنے جو سر کے بال ہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ نہ اتارے۔ تو بشرہی سے شیئن، بشرہی کا لفظ اس لیے کیا آپ نے لیا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فطرت ہے انسان کی، اس فطرت کے مطابق جسم کے اور بھی حصے ہیں جن سے بال جو ہیں اتارے جاتے ہیں، اور وہ جو 10 فطرت کی چیزیں آپ نے حدیث میں گنوائیں کم و بیش، تو اس میں جن چیزوں کا نام ہے بالوں کو اتارنے کا، ناخنوں کو اتارنے کا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جیسا کہ دیگر روایات میں بھی صراحت ہے۔ وفی روایتاً، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، تو ہرگز نہ وہ کوئی پکڑے یا کاٹے کوئی جسم سے اپنے سر سے پاؤں تک کوئی بال، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا، اور نہ وہ اکھاڑے کوئی ناخن، تو وہ بھی جسم کا حصہ ہے، ہاتھ کے ہوں یا پاؤں کے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من رعا ہلال ذی الحجۃ، جس شخص نے دیکھ لیا ذو الحجہ کا چاند، یعنی چاند طلوع ہونے کے بعد پہلی ذی الحج کی جب شروع ہو جائے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، تو وہ نہ لے کوئی چیز اپنے بالوں سے جسم کے، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، اور نہ اپنے ناخنوں میں سے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث کے سلسلے میں جو تفاصیل ہیں وہ شاید آپ نے پڑھی ہوں یا پڑھیں گے انشاءاللہ، جب کتاب الصیام آتا ہے، یا اس میں ہم نے پڑھا بھی ہے غالباً، کہ آپ کے ذہن میں ہے، تو بہرحال اس کی تفصیل ہے کہ ایک تو جو قربانی دینے والا گھر کا سربراہ ہے، یہ پابندی اس کے لیے ہے، سارے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شخص جب تک اس کو قربانی کا ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، تو وہ جو چاند ہے ذی الحجہ کا طلوع ہونے کے بعد بھی وہ بال اور اپنے ناخن وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ یہ اس وقت پابندی ہوگی کہ جب وہ پختہ ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں قربانی دوں گا، تو اس کے بعد، یعنی اگر 30 ذی الحج کو یا 4 یا 5 یا 6 یا عید سے پہلے ذی الحج کے دوران چاند طلوع ہو گیا ہے، اگر اس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، تو جس دن سے ارادہ کیا ہوگا اس دن سے وہ روک لے اپنے آپ کو قربانی تک، یہ بھی ہے حکم۔ اور اگر کوئی شخص کاٹ بھی لیتا ہے ناخن یا کوئی بال وغیرہ، تو یہ گناہ تو ہے، لیکن اس پر کوئی یہ نہیں کہ اب وہ قربانی چھوڑ دے، یا یہ کہ قربانی وہ کرے ہی نہ، یا یہ ہے کہ وہ تو استغفار کرے، ایک غلط کام ہوا ہے سنت کے خلاف، تو اس پر قربانی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قربانی وہ کرے، باقی اگر بال کاٹ لیے یا ناخن تو جان بوجھ کر، تو اس پر استغفار کرے، اگر بھول کر کیا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال اور بھی تفاصیل ہیں سلسلے میں۔ حدیث کے الفاظ فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیئا کا ترجمہ ہے، انڈر لائن کیجئے، تو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے۔ قربانی کرنے والے شخص کے بارے میں یہ حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ فرض نہیں، یہ استحباب ہے، یعنی ثواب ہوگا اس کو، جیسا کہ وہ شخص کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو، تو وہ عید کے دن کو کے چاند کو دیکھ کر، اس کو یا طلوع ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک اگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ویسے قربانی نہ بھی کر سکتا ہو اپنے بال یا ناخن، تو اس کو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب دے دے، ایسی بھی روایات آتی ہیں۔ بہرحال یہ استحباب کے لیے ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک رحمہ اللہ۔ دیگر مثلاً اہل حدیث امام احمد، امام ابو داود وغیرہ کے نزدیک جان بوجھ کر قربانی سے پہلے بال یا ناخن کا کاٹنا حرام ہے۔
یہ بقیہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے اور استغفار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ کہ ایسا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی ہمارے پاس 1460 حدیث آگے ہے ابن عبداللہ عن ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے جو کہ عشرہ ذی الحجہ میں یہ پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ ما من ایام العمل الصالح، دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا کہ العمل الصالح فیہن، کہ نیک عمل ان دنوں میں احب اللہ، زیادہ پسندیدہ محبوب ہو اللہ کی بارگاہ میں، من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں کے عمل یا اعمال سے، کوئی بھی ایسے دن نہیں کہ جتنے ان دنوں میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں جو ہے وہ اتنا اجر نہیں رکھتا، اتنا ثواب نہیں رکھتا، اجر و ثواب؟ قال، آپ نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے وہ بھی اتنا اجر نہیں رکھتا دیگر دنوں میں، اللہ، ہاں مگر سوائے رجل، اس آدمی کے، وہ اس ثواب کو پا سکتا ہے، خرج بنفسہ ہی، جو اپنی جان کو لے کر نکلا، ومالہ ہی، اور اپنے مال کو لے کر نکلا، یعنی جاہدو فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فلم یرجع من ذلک بشیء، تو پھر وہ ان اپنی جان یا مال میں سے کوئی چیز لے کر واپس نہ پلٹا ہو واپس نہ لوٹا ہو، تو وہ شاید وہ جو شخص ہے وہ اس ثواب کو پا سکتا ہے یا پا لے گا، جو کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا ثواب اور اجر ہے۔ یہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور معلوم ہوا کہ ان دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں، صریح ہیں، تو کوئی اور ایسی بات نہیں جو کہ قابل وضاحت ہو۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ حدیث جو کہ دوسری فصل میں آ رہی ہے ہمارے پاس، الفصل الثانی، 1461 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، یوم الذبح، قربانی کے دن، کیا ذبح فرمائے، کب شعین، خود اپنے ہاتھوں سے، دست مبارک سے، 2 مینڈے، کب شعین، اقرنین، بڑے بڑے سینگوں والے، املحین، اور وہ چت کبرے، املحین، کل میں نے وضاحت اس کی ہے، جس کی اسکن پر داریاں ہوں، سفید یا سیاہ یا دبے ہوں، تو ان کو ہم اپنا چت کبرے کہتے ہیں۔ موجوعین کا معنی خسی 2 جانور، تو خسی کرنا جو ہے یہ بالکل مسنون ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، جب قربانی کے جانور کو کہتے ہیں کہ جو گوشت لذیذ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ فلما وجہہما، تو ان دونوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا اور قبلہ رخ کیا، قال، تو آپ نے یہ دعا پڑھی اس وقت، انی وجہتو، کہ بے شک میں نے چہرہ کیا اپنا، وجہیا، یا توجہ کی میں نے، یا اپنا کیا چہرہ، وجہیا، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، اللہ اکبر، علی ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف، جو بالکل کٹ آف ہو کر پوری دنیا سے صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے، اسے حنیف کہتے ہیں۔ تو ابراہیم حنیف کی ملت پر رہتے ہوئے، یا سنت بھی کہہ سکتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی یا عبادات، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی
کا میں حکم دیا گیا ہوں اپنے اللہ حقیقی معبود برحق کی جانب سے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، جو کہ پورے پراپر مسلمان، یعنی جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہم من کا، اے اللہ یہ قربانی کا جانور تیری جانب سے، ولا کا، اور تیری ہی ذات کے لیے، ان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا گیا، وان امت ہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جانب سے یہ ذبح کیا جا رہا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ بہت بڑی ذات ہے، ثم ذبح، پھر آپ نے وہ جانور ذبح کیا، ان جو دونوں جانوروں کو اسی طرح ذبح کیا، یہ پڑھ کر۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی، ان سارے محدثین نے اس روایت کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو۔ وفی روایت احمد، اور امام احمد کی ایک الگ روایت اور بھی ہے جس میں وہ ابو داود و ترمذی، اور ابو داود کی بھی اور امام ترمذی کی بھی الگ روایت ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ ذبح بیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح فرمایا اپنے دست مبارک سے، وقالا، اور یہ فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ قربانی یا اس کا جانور جو ذبح کر رہا ہوں، عنی یہ میری طرف سے، وعمن لم یضح من امتی، اور ہر اس میری امت کی جانب سے ہے جو قربانی جس نے نہیں کی، وعمن لم یضح من امتی، یعنی جو بھی قربانی نہیں کر پا رہا یا کر سکا میری امت میں سے، تو اس کی جانب سے بھی یہ، اور میری جانب سے بھی یہ قربانی کا جانور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 1461 حدیث، ایک تو یہ ہے کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابن اسحاق عنعنہ ہے، سند میں ابن اسحاق جو ہے وہ عنعنہ ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ حدیث میں مذکور لفظ موجوعین کا مطلب انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے خصی جانور۔ ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں، باقی چیز کلیئر ہے۔ وان حنشن، حنش رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں رأیت علی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو یضحی بکبشین، کہ آپ رضی اللہ عنہ قربانی کر رہے تھے 2 مینڈوں کی ریم، فقلت لہو، تو میں نے آپ سے کہا، ما ھذا، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ فقالا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی، ان اضحی عنہ، کہ میں آپ کی طرف سے یہ قربانی، میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، فانا اضحی عنہ، تو آپ کے اس حکم کی بجاوری کے لیے میں آپ کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ رواہ ابو داود و روى الترمذی نحوہ، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اسی مثل، اسی طرح کی ایک حدیث روایت کی ہے۔ تو آتے ہیں اس کی جو اسنادی حیثیت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ 1462 حدیث، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں 2 راوی مدلس ہیں اور عن بھی ہیں ساتھ ہی، جبکہ ابو الحسناء مجہول راوی ہے، تو اس اعتبار سے یہ 3 راوی ہوئے جن پر جرح کی گئی اس حدیث کی سند میں، تو یہ حدیث ضعیف قرار پائی۔ آگے حدیث ہمارے پاس ہے 1463، وان علی، علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان نستشرف العین، کہ ہم پوری طرح جانکیں، پوری طرح تسلی کریں اور چیک کریں، ان نستشرف العین، جانور کی آنکھ، والاذن، اور اس کے کان، جی اس کا کان، وَأَلَّا نُضَحِّيَ، اور یہ کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ وَأَلَّا نُضَحِّيَ، کہ ہم نہ قربانی کریں ایسا جانور بمقابلۃ، ہاں جی، کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو سامنے کا، مقابلہ کہتے ہیں سامنے، آمنے سامنے ہونا،
کہ مقابل جو ہے کان وہ نہ سامنے والا وہ نہ کٹا ہو، ولا مدابرتن اور نہ کان جو ہے وہ پیچھے سے کٹا ہو، نہ آگے سے کٹا ہو نہ پیچھے سے، ولا شرقا اور نہ لمبائی میں کٹا ہو، یعنی جو اس کا کٹ ہے وہ لمبا نہ ہو، ولا خرقا اور نہ اس کا کٹ جو ہے گول ہو، جی سوراخ جسے کہتے ہیں۔ تو شرقا اور خرقا سمجھ آ گئی بات کی۔ یہ ساری صفتیں جو ہیں کان کی ہیں، مقابلہ سامنے والا کان سامنے سے نہ کٹا ہو، مدابرہ پیچھے سے پچھلی جانب سے نہ کٹا ہو، ولا شرقا اور وہ لمبائی میں کٹ نہ ہو، ولا خرقا اور نہ گلائی میں کہ سوراخ ہو اس میں۔ روایت ترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے اور ابو داود نے اور امام نسائی نے اور امام دارمی نے اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کی ذکر کیا ہے۔ وانتت روایت طہور، امام ابن ماجہ کی روایت جو ذکر کرتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے الی قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر، والاذنا، یعنی امام ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہ ہے ان نستشرف العین والاذن، یہاں تک۔ باقی محدثین کی جو ہے وہ آخر تک حدیث ہے ذکر کردہ۔ 1463 حدیث، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ حدیث میں مذکور الفاظ بالترتیب ولا شرقا ولا خرقا کا مطلب جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، قربانی کے جانور کا کان نہ لمبائی میں اور نہ گلائی میں پھٹا ہو یا کٹا ہو، اور پوری حدیث کی سند ضعیف ہے، جبکہ صرف ابن ماجہ کی روایت جو کہ والاذن پر ختم ہوتی ہے حسن درجہ کی ہے۔ پوری روایت جو ہے نا یہ تو ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن امام ابن ماجہ کی جو حدیث ہے جس میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، یہاں تک جو ہے یہ حسن درجے کی ہے، واللہ عالم۔ وعنہ، اور اگلی حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، قال کہتے ہیں خود کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان نضحیہ کہ ہم قربانی دیں ایسے جانور کی بِأَعْذَبِ الْقَرْنِ، ہاں جی اب قرن کی بات، پہلے تو کان کی تھی، اب قرن کی آواز جو سینگ ہے، بِأَعْذَبِ الْقَرْنِ ٹوٹے سینگ والے کی، ان نضحیہ بِأَعْذَبِ الْقَرْنِ والأذن اور کٹے کان کی، ٹوٹے سینگ اور کٹے کان والی جانور کی ہم قربانی کریں، اس سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ اعذب القرن کا مطلب انڈر لائن کیجئے، ٹوٹے سینگ والا، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن بعض محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ اس کی اسناد کو انہوں نے حسن درجہ کا قرار دیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ نضحیہ بِأَعْذَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ والی روایت یہ اہل علم کے ہاں مختلف فی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ جو اس کے اندر مفہوم ہے، موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح ہے۔ آگے 1465 حدیث آئی ہے، معروف ہے یہ بھی، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، ماذا یتقى من الضحایا، کہ قربانی کے سلسلے میں کون کون سی احتیاطیں کی جائیں، قربانی کے جانوروں کے بارے میں جو احتیاطیں ہیں یا جو کہ اپنا کہا گیا ہے کہ دیکھا جائے، اس بارے میں تحقیق کی جائے۔ جی عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے حدیث 1465، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل ماذا یتقى من الضحایا، کہ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں کون کون سی احتیاط برتنی چاہیے، فاشار بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، فقال، اور آپ نے یہ فرمایا، اربعن، چار چیزیں ایک جانور کے بارے میں جن کی احتیاط لازمی ہے،
الارجاع البین ضلعها، ایک تو لنگڑا پن جانور کا، اور لنگڑا بھی البین ضلعها کہ اس کا لنگڑا پن بہت زیادہ ظاہر ہو، چلتے ہوئے معلوم ہو دور سے کہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہے۔ معمولی لنگڑا پن جو ہے اس کا کوئی حرج نہیں، جو کبھی دور سے نظر نہیں آتا یا کبھی محسوس ہوتا ہے کبھی نہیں غور سے۔ والاوراء البین عورها، اسی طرح اس کا کانا پن آنکھوں سے، اس کا اندھا ہونا یا کانا ہونا، البین عورها کہ جس کا کانا پن جو ہے وہ بالکل واضح ہو، دور سے پتہ چل جائے کہ اس کی آنکھ جو ہے خراب ہے یا کانی ہے، دیکھ نہیں پاتا، ایک آنکھ بھی ہو، دونوں سے تو بالکل ہی گیا گزرا۔ والمریضۃ البین مرضها، اور اسی طرح بیمار جانور کہ اس کا بیماری اس کی ظاہر ہو۔ بعض جانور ہیں معمولی مریض ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے لیے جاتے ہیں، کوئی اثر ہو جاتا ہے اس کا کوئی موسم کا یا ایسی چیز، وہ حرج کوئی نہیں، لیکن ایک ایسا بیمار ہے کہ جس کا مرض جو ہے دور سے پتہ چل جائے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اور چل بھی نہیں سکتا اٹھ بھی نہیں سکتا، بیمار ہوا پڑا ہے۔ والاجفاء، اور اسی طرح التی لا تنقی، وہ ایک بہت زیادہ لاغر یا بہت زیادہ کمزور ویک کہ ہاتھ لگانے سے گر پڑے، ادھر ادھر چلنے سے بھی عاجز ہو، اجفا، یہ بیماری کے علاوہ ہوتا ہے۔ بعض جانور بیمار نہیں ہوتے لیکن ویسے بالکل ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں، ان کی مکھ بھی ان کے اندر گودا نہیں ہوتا، لا تنقی کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ والاجفاء التی لا تنقی، یہ بیمار سے الگ ہے، بیمار موٹا تازہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ جو ہڈیوں والا ہو سکتا ہے تندرست ہو لیکن اتنا کمزور کہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں دور سے چلنے سے عاجز ہے۔ رواه مالک، مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی، ان تمام محدثین نے حدیث کو ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ 1465 حدیث، اس کی سند بھی صحیح ہے الحمدللہ، اور حدیث میں مذکور الفاظ ارجاء البین ضلعها کو انڈر لائن کیجئے، ایسا لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور اسی طرح حدیث کے الفاظ کو یہ بھی ہیں، ان کو بھی انڈر لائن کیجئے، الاجفاء التی لا تنقی، الاجفاء التی لا تنقی، یعنی ایسا کمزور اور ایسا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، بالکل صرف ہڈیاں ہی نکلی ہوئی ہوں، چربی وغیرہ بالکل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث ہے 1466، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کانا یضحی، مضارع پر جب کانا آ جائے تو استمراری، وہ جو ہے وہ معمول ہوتا ہے کہ آپ کا معمول تھا، آپ قربانی کیا کرتے تھے، بکبشن، ایسے جانور، ایسے مینڈے کی، اقرن، جو کہ اقرن فحیل ینظر فی سوادن، ہاں جی، یعنی وہ اقرن فحیلن، یعنی ایسا موٹا تازہ، کبش، اقرن جو سینگوں والا، موٹا تازہ صحت مند، ٹھیک ہے جی، فحیل، اقرن فحیل، بکبشن فحیلن اقرن، ینظر فی سوادن، جو دیکھتا ہوتا تھا، فی سوادن یعنی سیاہی میں، ویاکل، اور کھاتا بھی تھا، فی سوادن سیاہی میں، ویمشی فی سوادن، اور چلتا بھی ہوتا تھا سیاہی میں۔ یہ عام یہ آپ کوشش ہوتی تھی آپ کی کہ ایسا ہو، چت کبرا ہو، بڑے سینگوں والا ہو، موٹا تازہ ہو۔ تو یاکل فی سواد کا مطلب یعنی ینظر فی سواد کا معنی یعنی آنکھیں بھی سیاہ، ویاکل فی سواد، منہ بھی سیاہ، ویمشی فی سواد، اور چلتا یعنی جو کھور ہوتے تھے اس کے ٹانگیں وغیرہ وہ بھی سیاہ، تو یہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے چت کبرا، بقیہ اس کا جو حصہ ہوگا وہ سفید ہوگا، وائٹ، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بھورے رنگ کا ہو، رواه ترمذی، یا یلو کلر کا ہو، رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے، چاروں نے محدثین رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو 1466، تو حدیث میں الفاظ ینظر فی سوادن، ویاکل فی سوادن، ویمشی فی سوادن، سب کو انڈر لائن کیجئے۔
اللہ اکبر، یعنی وہ مینڈا جو ہے کالی آنکھوں والا، سیاہ منہ والا، سیاہ ٹانگوں والا ہوتا تھا۔ حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں جو آج کی ہمارے اس سبق کی عزیز طلبہ آخری حدیث ہے الحمدللہ، اور وہ پڑھتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے؟ 1467 1467 ون مجاشعین من بنی سلیم، بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، ہاں جی فرماتے تھے، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ جزع یعنی وہ جانور دو، یعنی وہ جو اپنا کھیرا ہے، جزع یعنی بیڑ کی قبیل میں سے، جیسا کہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے، جزعتن، ایک سال جس کا پورا ہو جائے اور دوسرے سال میں وہ قدم رکھے، عمر کے حصے اس حصے میں ہو جزع، یوفی وہ کفایت کر جائے گا، مما یوفی من الثنی، ایسے جیسے کہ کفایت کر جاتا ہے قربانی میں الثنی دو دانتوں والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پہلے بھی حدیث ہے کہ فَإِن یؤثر علیکم فجزعۃ من الضأن، جیسا کہ پہلی حدیث شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مشکل پیش آ رہی ہو تو اگر اس کی جگہ کوئی بھی جانور نہ ملے تو وہ ایک بھیڑ کا ایک مینڈا مل جائے، ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں قدم رکھنے والا، تو اس کو بھی جانور کو اگر کھیرا بھی ہو تو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کی عمر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کھیرا کفایت کر جائے گا قربانی کے لیے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ کفایت کرتا ہے دو دانتوں والا جانور، جو کہ اپنا جو اس کی یعنی دو دانت گر چکے ہوں اور اس کی جگہ دو نکل رہے ہوں۔ رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ، اسی امام ابن داود اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا اس حدیث کو۔ 1467 حدیث، تو اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے عزیز طلبہ، اور حدیث میں لفظ الثنیو کا مطلب دو دانت والا بکرا، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح دوندہ جانور قربانی میں کام آتا ہے، کفایت کرتا ہے، کافی ہوتا ہے، بیائیں نہیں ایک برس کا دمبا یا چھترا بھی کام آ سکتا ہے، یعنی قربانی کے لیے کافی ہوگا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق، ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا۔